نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری، جماعت چہارم، مضمون اردو، نظم ہمدردی۔ بچوں، نظم ہمدردی شاعر علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور اس نظم میں علامہ اقبال نے ایک بلبل اور جگنو کے گفتگو کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور مشکل وقت میں ان کے کام آتے ہیں۔ تو چلیے بچوں، شروع کرتے ہیں ہم ہماری نظم ہمدردی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو چلیے بچوں، اب ہم ہماری جو نظم ہے ہمدردی، اس کے معنی و مطلب سمجھتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ بچوں، ٹہنی یعنی ڈالی، درخت کی ڈالی، شجر یعنی درخت، تنہا یعنی اکیلا، اداس یعنی غمگین، دکھی۔ یعنی بچوں، یہ جو بلبل ہے وہ ایک درخت کی ٹہنی پر تنہا، اکیلا اور بہت ہی اداس بیٹھا تھا، اور اداس بیٹھ کر جو بلبل تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا تھا رات سر پر آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ یعنی بچوں، یہ جو بلبل اکیلا درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا اور اکیلا بیٹھ کر بلبل کہہ رہا تھا کہ رات سر پر آ گئی ہے، یعنی رات ہو گئی ہے، اور میں نے اپنا پورا دن اڑنے چگنے یعنی پورا دن میں نے اڑا اور دانا چگ کر میں نے گزار دیا۔ پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، یعنی بلبل کو ابھی آشیاں، بچوں آشیاں یعنی گھونسلہ یا گھر، یعنی بلبل کو ابھی اپنے گھونسلے تک، اپنے مقام تک جانے کی فکر ستا رہی ہے کہ ہر چیز پہ اندھیرا چھا گیا، یعنی چاروں طرف اندھیرا ہو گیا ہے، اور اندھیری رات ہونے کی وجہ سے بلبل کو اس کے گھونسلے تک، اس کے آشیاں تک کا جو بچوں راستہ ہے اسے سجھائی نہیں دے رہا ہے، اسی لیے بلبل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فکر مند ہے۔ سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ بچوں، آہوزاری کرنا یعنی رونا دھونا، فریاد کرنا، یعنی اکیلا بیٹھ کر جو بلبل تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنے گھونسلے تک، اپنی آشیاں تک پہنچوں، رات ہو گئی ہے، مجھے راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو بلبل کے پاس ہی میں کوئی ایک جگنو تھا، تو اس نے بلبل کی آہوزاری یعنی بلبل کی فریاد سن کر بلبل سے کہا، جگنو نے بلبل سے کہا، کیا کہا کہ کیا ہوا؟ جو جگنو نے کہا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ یعنی یہ جو بلبل ہے اس کی آہوزاری سن کے، اس کی فریاد سن کے جگنو نے کہا کہ میں تمہاری مدد کو حاضر ہوں، اگرچہ میں بہت ہی چھوٹا سا کیڑا ہوں، لیکن میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری مدد کروں گا، تم ذرا بھی فکر مت کرو۔
کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ بچوں، راہ یعنی راستہ، یعنی جگنو نے کیا کہا کہ کیا غم ہے؟ اس نے کہا کہ کیا ہوا، جو رات ہے تو کوئی غم مت کرو، دکھی مت کرو، ذرا بھی تم فکر مت کرو، میں تمہاری راہ میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے راستے میں روشنی کروں گا، تمہارا جو راستہ ہے اسے روشن کر دوں گا اور تمہیں تمہارے آشیاں تک، تمہارے گھونسلے تک پہنچا دوں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، یعنی پھر جگنو نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے مشعل یعنی بچوں چراغ دان، تو جگنو نے کہا کہ اللہ نے مجھے قدرتی طور پر مشعل دی ہے، میں اسے کیا کروں گا؟ میں اسے روشن کروں گا اور تم کو تمہارے آشیاں تک پہنچا دوں گا، یعنی مجھے اللہ نے جو قدرتی مشعل دی ہے میں اسے چمکا کے یعنی میں اسے روشن کر دوں گا اور تمہارے راستے میں اس سے روشنی کروں گا۔ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بچوں، پھر جگنو نے بلبل سے کہا کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو بچوں، اس نظم سے ہم نے کیا سیکھا کہ اتنا چھوٹا سی کیڑا لیکن کتنی بڑی اس نے بچوں بات کہی کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جن کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے دکھ درد اور دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھتے ہیں اور ضرورت کے وقت ہر کسی کے کام آتے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں جب بھی ضرورت ہو تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، دوسروں کے دکھ درد اور تکلیفوں کو سمجھنا چاہیے اور ضرورت کے وقت ہر کسی کے کام آنا چاہیے۔ شکریہ۔